أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کی ایک آیت مبارکہ، آیت نمبر 128 یہ شامل ہے. گزشتہ درس میں شامل آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور خاص طور پر یتیم بچیوں اور پھر جو مستضعفین ہیں دیگر یتیم بچوں، ان کے مالی جانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا. آیت نمبر 128 میں ایک اور صورت کا تذکرہ ہے کہ جس میں عورت کو اگر کوئی پرابلم اب پیش آ رہی ہے اپنے رشتے کو نبھانے میں، یا مرد کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے اپنے نکاح اور رشتے کو نبھانے میں، تو اس صورت میں اس کا حل کیا ہے. ظاہر ہے کہ اصل جو دینی تعلیمات ہیں، جب بھی کوئی دو اجنبی آپس میں کسی معاملے پر ان کا کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، کوئی پارٹنرشپ شروع ہو جاتی ہے ان کی، تو اصل حکم تو ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہیں. جب دونوں نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں تو ایک دوسرے کی مان کر کے چلیں. اسی طرح سے جو عقد نکاح ہے وہ تو نہایت مقدس ہے. تو جب دو مختلف خاندان، دو مختلف قوموں، قبیلوں، ذاتوں، برادریوں یا مختلف خطے کے جب دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، مرد و عورت کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے، تو اب ان سے ایکسپیکٹ تو یہی کیا جاتا ہے، پورے معاشرے کا ان کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ اب صلح صفائی کے ساتھ آپس میں رہیں گے. لیکن بہرحال انسانی طبائع ہے، ان کا مختلف مزاج ہوتا ہے، مختلف رنگ ہوتا ہے، مختلف پس منظر ہوتا ہے. تو بعض دفعہ دونوں کی طبیعت نہیں بھی ملتی، دونوں کا میلان نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اس صورت کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہندو مت کی طرح تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے دونوں بند گئے، اب جان چھوٹے گی تو ایک کی موت کی صورت میں ہی چھوٹ سکتی. یہ الگ بات ہے کہ اب ان کے ہاں بھی جو ماڈرن ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے مذہب میں، ان کے ہاں ڈائیورس اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. دین اسلام جو کہ نیچر کا دین ہے، فطرت کا دین ہے، تو یہ وہ ایسی بات کرتا ہے جو انسانی طبیعت کے بالکل عین مطابق ہوتی ہے. تو اگر عورت کو تحفظات ہیں، اس کو کوئی خوف لاحق ہے کہ مرد جو ہے وہ اس سے اعراض کر لے گا، بے رغبتی برت لے گا یا اس کو چھوڑ دے گا، تو فرمایا کہ اس صورت میں عورت کے پاس یہ صورت موجود ہے کہ وہ یا تو کچھ شرائط پر صلح کر سکتی ہے، اور خلا کا حق تو اس کو بہرحال حاصل ہے، ہر حال میں حاصل ہے کہ وہ مرد سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر مرد جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا. لیکن اگر وہ ساتھ رہنا چاہتی ہے تب بھی تو کچھ صلح کی جا سکتی ہے. قرآن مجید کی یہ آیا کہہ رہی ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. پہلے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ اگر عورت کو یہ خوف لاحق ہے اپنے خاوند کی طرف سے تو یا بے رغبتی کا اس کو خوف ہے، تو فرمایا کہ وہ چاہیں تو صلح کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح تو بہتر ہے، خیر ہے. آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی جو زوجہ مطہرہ ہے، ہماری امہات المؤمنین میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت نگاروں کے ہاں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی زوجیت میں جو خاتون آئی ہیں وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلے ہوا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں وہ بعد میں آئی تھی، حضرت سودا پہلے آ چکی تھی.
حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کبر سینی کے اندر تھیں، زیادہ عمر کی تھیں اور پہلے سے بیوہ بھی تھیں، ان کا ایک بیٹا بھی تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا اور دیگر اور بھی امہات المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لے آئیں، آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر انصاف پسندی کا مادہ چونکہ بہت زیادہ تھا اور بہت ٹاپ لیول کا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر عصر کے بعد سب زوجات کے یہاں تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے، عمومی حال چال سب سے دریافت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر شب باشی کے لیے جو بھی تقسیم ہوتی تھی باری کے مطابق حضور پاک علیہ السلام پھر اسی زوجہ کی طرف ہاتھ بڑھایا کرتے تھے اور ادھر جایا کرتے تھے۔ تو جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے خود یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہیں میری کبر سینی کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کا زیادہ رجحان چونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غرض سے کہ میری حوصلہ شکنی ہو، میرا دل ٹوٹ جائے، یا مجھے یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ حضور پاک علیہ السلام مجھے اپنی زوجیت سے فارغ کر دے۔ اور بعض کی طرف سے ایسے اشارات، کوئی خبریں ان تک پہنچی بھی، تو وہ خود حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری میں اپنا وقت جو ہے وہ عائشہ کو دیتی ہوں کہ آپ میری طرف سے میرا وقت آپ ان کے لیے رکھ لیجئے، اور میری طرف سے آپ کی طبع ناظم پہ کوئی بوجھ نہ ہو کہ میری طرف سے اپنے لیے کوئی حقوق کا مطالبہ جو ہے وہ آپ کو پریشان کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں تو واللہ یہ چاہتی ہوں کہ روز قیامت میں آپ کی زوجات میں سے اٹھوں، میری آپ کے ساتھ جو نسبت ایک دفعہ جڑی ہے، جو نکاح جڑا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس میں سے نکلوں نہ۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے کبھی بھی اپنی زوجیت سے فارغ نہ فرمائیے گا، کم از کم میرا یہ اعزاز تو ہے کہ میں روز قیامت آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جاؤں اور روز قیامت جتنے مومنین ہیں ان سب کی ماں کہلاؤں۔ تو اس لیے میں اپنی باری ہبہ کرتی ہوں عائشہ کو۔ امین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حیات طیبہ میں رویا کرتی تھی اور حضرت سودا کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی کہ جتنی دوسری میرے ساتھ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، مجھے واللہ کسی پر کبھی اتنا رشک نہیں آیا کہ سب ہی اچھی صفات کی مالک تھیں، لیکن جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خصلت تھی، یہ جو صفت تھی کہ وہ دوسروں کے لیے سپیس رکھا کرتی تھی، دوسروں کی چیزوں کو خود سے بھانپا کرتی تھی، دوسروں کی مروت کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ خوبی میرے اندر آ جائے، یہ رشک میں اس پر کیا کرتی تھی۔ حالانکہ خود اماں جان ایسی صفات کی مالک تھی کہ امت کو 2/3 دین جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے، لیکن اتنی عظیم الشان شخصیت اور اتنی صفات کے حامل ہونے کے باوجود حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک کر رہی ہیں، تو کیا شان ہوگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں وہ ملے گی، یعنی میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات اس کی ہوگی کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرتی بات یہ ہے کہ ان کی جسامت جو ہے وہ اچھی خاصی چوڑی تھی، اور وہ ان کا قد لمبا تھا، اور وہ بہت واضح نظر آتی تھی، اور وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ تو ان کا سب سے پہلے ان کے بارے میں ایکسپیکٹیشنز یہ تھی، زوجات آپس میں بات کیا کرتی تھی کہ حضرت سودا سب سے پہلے حضور سے ملیں گے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیوی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کی تعبیر یہ تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کہ جس کے سب سے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ میرے تک سب سے پہلے پہنچے گی، مراد یہ تھی کہ بھائی جو سخاوت میں سب سے آگے ہوگی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں سب سے آگے تھی، جتنا وظیفہ ملتا تھا سب سے پہلے اس کو فقراء مساکین میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی، تو سب سے پہلے وہ حضور سے ملی۔ ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسکینوں کی ماں تھی۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو معاملہ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامند کی زوجیت میں رہنا چاہیے تو کسی بات پر صلح ہو سکتی ہے۔ اب جو صلح ہے اس کی پراپر شرائط ہے کہ صلح چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے کسی اور 2 پارٹیز میں ہو، 2 بھائیوں میں ہو، 2 بزنس پارٹنرز میں ہو، اور کوئی بھی 2 فریقوں کے درمیان اگر صلح ہے تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی اللہ کی حد کو توڑنے پر صلح نہ ہو۔ مثلا کسی حرام کو حلال کرنے پر صلح ہو یا حلال کو حرام کرنے پر صلح ہو، یہ جائز نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت یہ جائز نہیں۔ اسی طرح سے کسی اور مسلمان کا مالی جانی نقصان یا کسی کا مالی جانی مفاد کے لیے خطرہ بننا، ان ایسی شرط پر صلح جو ہے وہ جائز نہیں۔ اسی طرح معاشرے میں عمومی انارکی پھیلانا،
چاہے وہ مالی صورت میں ہو چاہے جانی صورت میں ہو، اور معاشرے میں کوئی فساد کی غرض سے یا اس کے اندر کوئی چیز ایسی نکل رہی ہو، کوئی ایسا پوائنٹ نکل رہا ہو، تو ایسی شرائط پر صلح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ مثلا میاں بیوی کے اندر جو صلح ہوگی، مثال کے طور پر اگر عورت جو ہے وہ عمر میں زیادہ ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس کی طرف خامد کی جلد بے رغبتی کا وہ شکار ہو سکتی ہے کہ خامد کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو وہ صلح جو ہے وہ اپنا حق مہر معاف کر سکتی۔ حق مہر معاف کرنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن جب وہ کر دیتی ہے معاف تو اب اس کے بعد وہ دوبارہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شروع میں نکاح کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تو عورت اپنا حق مہر چھوڑنے پر بھی تیار ہوتی ہے یا کم لینے پر بھی تیار ہوتی ہے، لیکن بعد میں جو ہے وہ مطالبہ کر دیتی ہے۔ بعد میں مطالبہ کرنا جائز نہیں۔ حق مہر جو طے ہوگا پھر اس کے بعد مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے گا، یا عورت چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 کے اندر یہ گزر چکے ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پہلے اللہ نے حکم دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی کے ساتھ عورتوں کو ان کا حق مہر دیا کرو، لیکن فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود سے تمہیں معاف کر دیں اپنے طیب نفس کے ساتھ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تم اس کو کھا سکتے ہو رچتا بچتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق مہر عورت کا بنیادی حق، اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر کے اس پر صلح کر سکتی۔ لیکن اگر عورت اپنی باری چھوڑ دے، اپنا وقت چھوڑ دے، کسی اور جو ہے وہ عورت کو ہیبہ کر دے، چھوڑ دے، تو اب یہ اس کا مطالبہ وہ بعد میں کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق معاف کیے جا سکتے ہیں جو صلح کے وقت جو متوجہ تھا، جو واجب تھا، وہ حق اس نے اس وقت معاف کر دیا، وہ حق بہر تھا۔ لیکن جو اس کے بعد شاباشی کا جو حق ہے اس کا، وہ اس کا ہمیشہ کے لیے جب تک مرد یا عورت حیات ہے۔ اگر وہ معاف کرتی ہے تو یہ حق ہمیشہ کے لیے معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ عورت وقتی طور پر یہ معاف کر دے، لیکن بعد میں جب چاہے وہ اس کا مطالبہ دوبارہ کر سکتی ہے۔ وقتی طور پر صلح کے لیے وہ اپنا یہ حق معاف کر سکتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فرمایا بس وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت کو خوف لاحق ہو من بعلها نشوزن، اپنے خامن کی طرف سے، نشوز کا نشوز نشز سے ہے، نشز کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی، لیکن مراد یہاں سے نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ اس کی طرف کوئی بے رغبتی کا مظاہرہ کرے گا، جو کہ آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں، او اعراضاً، یا اعراض کا، بے وفائی کا اس کو خوف ہو، یا اپنی طرف بے رغبتی کا اس کو خوف لاحق ہو عورت کو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں باہمی صلح کے ساتھ معاملات طے کر لے۔ قرآن مجید کا حکمت سے بھرپور انداز ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، یعنی دونوں کے درمیان چونکہ معاملہ ہے، اس لیے قرآن دونوں کو ریکمینڈ یہ کر رہا ہے کہ دونوں آپس میں سب سے پہلے بیٹھ کے بات کریں، یعنی مرد اور عورت۔ حالانکہ صلح کے اصول جو اس سے پہلے آیت نمبر 32-33 کے ذیل میں گزر چکے ہیں اسی سورۃ النساء میں، اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ دونوں میں آپس میں بات نہ بنے تو کیا کریں، حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، ایک بندہ ادھر سے بیٹھ سے ایک بندہ ادھر سے بیٹھ سے، یعنی فریق ثالث یا خاندانوں سے بندے بیٹھ کے بات کریں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا آیت نمبر 128 کے اندر کہ دونوں آپس میں بیٹھیں، یہ زیادہ ریکمینڈڈ ہے، بجائے اس کے کہ بات جب کسی تیسرے فریق تک پہنچتی ہے، چاہے جتنا بھی سگا رشتہ ہو، اب اس کو تو دونوں کے ذاتی معاملات کا پتہ نہیں ہے۔ اب دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ ان دونوں کی جو ایک دوسرے سے شکایات ہیں، یا تو وہ ان دونوں کو بائی پاس کرے گا کہ اگر پرانی باتیں دونوں کے اندر سے لیں گے تو مزید لڑائی بڑھنے کا امکان ہے، یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ دونوں چیزوں کو بائی پاس کرے اور سیدھا اسپاٹ دونوں کا آپس میں ہاتھ ملا کر کے جو ہے وہ صلح کروا دے۔ تو قرآن مجید اس سے بہتر حل پیش کر رہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع دے، دونوں ایک دوسرے کے مسائل سے زیادہ واقف ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب رشتہ ٹوٹے گا تو وہ صرف مرد اور عورت الگ نہیں ہو رہے، یہ خام خیالی ہے، بلکہ کئی سارے اور رشتوں میں دراڑے آئیں گے اور کئی سارے معاملات خراب ہوں گے۔ آپ کسی سے اس کا بھائی چھین رہے ہیں، دیور چھین رہے ہیں، جیٹ چھین رہے ہیں، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کی مامی، کسی کی پھوپھو، یہ کئی سارے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں ایک وقت میں، صرف میاں اور بیوی الگ نہیں ہو رہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان دونوں کے اوپر اخلاقی دباؤ یا کسی بھی انداز میں دونوں کو بٹھایا جائے۔ فلا جناح علیہما، قرآن ہما کا لفظ بول رہے ہیں کہ دونوں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹاک کریں اور صلح کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ والصلح خیر، اور پھر اس کو انڈورس کر دیے،
والصلح خیر، اور یاد رکھو کہ صلح ہی بہتر ہے، خیر اسی میں۔ جب دونوں آپس میں تیار ہو جائیں گے تو رب العزت بھی ان کے لیے آپس میں جو خیر کا معاملہ اور خیر کی شکلیں پیدا فرما دیں گے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے نفس ہیں ان سب میں حاضر کر دیا گیا ہے الشح، شح کو۔ شح کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ سورۃ الاحزاب تک جب پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم بشرط صحت و زندگی پر نمبر 21 کے آخر میں، تو وہاں پر بھی یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ شح چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر وہ جنگ میں آئے نہیں تھے، مدینہ کے دفاع میں آئے نہیں تھے، بلکہ بھاگ کر کے پیچھے اپنے دیہاتوں میں چلے گئے تھے، اور وہاں بیٹھ کر کے خبریں معلوم کرتے تھے کہ اگر مسلمان غالب آ گئے تو ہم ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، ہم تو پیچھے بیوی بچوں کا ذرا خیال رکھ رہے تھے، اور اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو ہم پھر مدینہ کے اندر جو نئی پارٹی آئے گی، نئی حکومت آئے گی، اور جو مشرکین مکہ آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے کہ ہمارے لیے تو انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا تھا، ہم تو ان کے ساتھ رشتے بچتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ دونوں طرح کی سائڈ لینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا شح، یہ لوگ بخیل ہیں تمہارے اوپر۔ اچھا، عام طور پر جو بخیلی ہے اس کا تصور یہ ہے کہ مالی کنجوسی کرنا، دوسرے پر مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا، لیکن شح اصل میں طبیعت کا جو بخل ہوتا ہے اندر، کہ انسان دوسرے کے ساتھ مروت کا مظاہرہ نہ کرے، دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز جو آپ سے ہیں، بینگ کولیگ، بینگ فرینڈ، یا کسی بھی ریلیشن میں آپ اس کے ساتھ، آپ اس کو اسپیس نہیں دے رہے، آپ مروت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، آپ سمجھ نہیں رہے کہ اس کا کچھ تقاضا بھی ہے، آپ کی اس کے ساتھ جو دوستی ہے، جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، عزیز داری ہے، آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، تو سمجھے کہ آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے یہ بھی بخل موجود ہے۔ یہ بھی بخل کی ایک صورت ہے، صرف مالی کنجوسی صرف بخل نہیں ہوتا، بلکہ بے مروتی اس سے بڑا کوئی بخل نہیں۔ فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، سب نفسوں میں حاضر کر دیا گیا ہے شح، بخل ڈال دیا گیا ہے سب کے اندر۔ انسان کی طبیعت میں بنیادی طور پر بخل ہے، شح، مالی جانی، وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے، انسان کے اندر یہ ہے۔ قرآن مجید اس کو اخلاقیات سکھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے کہ بھائی جو تمہارے بھائی بند ہیں، جو تمہارے عزیز دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو قانونی اور اخلاقی طور پر تمہارے ساتھ پابند ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سب کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن مروت کا مظاہرہ کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو بنیادی طبیعت کے اندر شح ہے، یہ قرآن مجید نے کہہ دیا۔ پیچھے صلح کا حکم دے دیا، اب اس کے بعد پھر حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، دیکھو اگر تم حسن سلوک کا مظاہرہ کرو گے، اچھے پن کا مظاہرہ کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے۔ ظاہر ہے کہ تقوی اندر کی آواز کو کہتے ہیں، اللہ کے ڈر کے بغیر انسان اپنے ذاتی مفاد کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں، جب تک اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آئے گا تو وہ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو سامنے رکھے گا، مجھے کیا لگے کہ میری بیوی مجھ سے کیا چاہتی ہے، مجھے کیا لگے کہ میرے بچوں کی کیا ضروریات ہیں، مجھے کیا لگے میرے فرینڈس، میرے کولیگس، میرے بہن بھائی یا میرے والدین ان کی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہاں اگر تقوی ہوگا تو تقوی اپنے ساتھ اظہار کا جذبہ لے کر کے آتا ہے کہ نہیں، مجھے پہلے دوسروں کو دیکھنا ہے، مجھے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب سے میں نے کیا عہد کیا ہے اور اللہ کے وعدے کیا ہیں کہ اگر جب تک تم اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہو گے، دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھو گے، تو کان اللہ فی عون اخی، تو تب تک اللہ فی عون عبدہ، تب تک اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہے گا۔ تو یہ کہاں سے بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی؟ تقوی کے ساتھ پیدا ہوگی، اور میں حسن سلوک کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بس بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان پر خبر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔